السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق دورۃ القرآن الکریم کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا بطور خاص تجوید القرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ کل ہم کل ہم نے یہ لن تنالوا البر پارہ نمبر 4 شروع کیا تھا۔ تقریباً ہم نے اس کا ربع پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، الربا سود، اضعافاً دگنا، مضاعفتاً اس سے بھی بڑا ہوا، مضاعفتاً چگنا، واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ مومنین کو سود کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ سود حرام ہے، اور جو سود کو چھوڑیں تو واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کامیابی کے لیے اللہ سے ڈرنا شرط ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے چاہیے۔ واتقوا اور تم ڈرو، النار آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا فرض ہے، اور جو بندہ ان دونوں کے اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحمت کا وعدہ کیا ہے، رحم کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کبھی ہمیں معاشی طور پر پریشانیاں ہیں، گھروں کی پریشانیاں ہیں، بہن بھائیوں کی پریشانیاں ہیں، ہے نا؟ ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہم بہت پریشان سے رہتے ہیں، مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں، تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو جس پر رحم اللہ تعالیٰ کر دے، کیا اس کی پریشانیاں باقی رہ سکتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہماری اطاعت میں بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم کچھ اچھا کام کرتے بھی ہیں نا تو ہمارا دل کر جاتا ہے کہ ہم اس کو کر لیتے ہیں، چلو اچھا ہے تو ہم کر لیتے ہیں۔ اطاعت تو وہ ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یا اس کے رسول نے ہمیں جس بھی کام سے روک دیا، پھر وہ ہمیں جتنا بھی اچھا لگے، جتنا بھی ہمارا جی چاہے، جتنا بھی ہمارے خاندان والے وہ کرتے ہوں، ہمیں اس سے رکنا ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، پھر ہی ہم پر رحم کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمارے حالات پر، ہم دعا تو کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر، ہمارے حالات پہ رحم فرما، تو رحم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ضرور ہے، لیکن لعلکم ترحمون کے ساتھ شرط ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
वसारिऊ, और दौड़ो, इला मगफिरतिन, बख्शिश की तरफ, मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ, अर्दुहा, उसका अर्ज, अस्समावात वल अर्ज, आसमान और जमीन, और इद्दत, तैयार की गई है, लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। देखे पीछे हराम माल खाने वालों का अंजाम था ना, हराम माल से रोका, और जो नहीं रुकेगा तो उसका अंजाम बताया। फिर आगे अल्लाह ताला नेकी की तलकीन कर रहे हैं, और जो नेकियां करेंगे तो उसका अंजाम अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसका अजर क्या होगा, कि उनके लिए ऐसी जन्नत होगी जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर होगी। और ये किसके लिए है? जो अल्लाह ताला से डरते हैं। पीछे आ रहा है वत्तकू, तुम डरो। यहाँ पर डरने का अजर बताया जा रहा है। और इद्दत लिल मुत्तकीन, कि वो जन्नत मुत्तकीन के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए जन्नत तैयार की गई है। जो आग से बचाया था, वत्तकुन नार, आग से डरो, ओ इद्दत लिल काफिरीन। तो फिर हमें ऐसे काम करने हैं जो हमें जन्नत में ले जाए, ना कि जहन्नम में, क्योंकि जहन्नम तो काफिरों के लिए है। मोमिनीन के लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। लेकिन शर्त क्या रखी है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, है ना? तो इसको देखना पड़ेगा। हम ऐसा करते नहीं हैं, तो ये करना पड़ेगा। फिर ही अल्लाह का हम पर रहम होगा। अल्लाह का हम पर रहम होगा, हम पर रहमत होगी, तो ही हमें जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो तो मुत्तकीन के लिए है। तो हमें ज़रूर अपने अहवाल पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। फिर देखें, जब अल्लाह ने कहा कि जन्नत मुत्तकीन के लिए है, फिर आगे मुत्तकीन की सिफात बयान कर दी कि ये मुत्तकीन होते कौन हैं। तो आपने देखा मुख्तलिफ जगहों पर मुत्तकीन की मुख्तलिफ सिफातें। तो एक इंसान तभी मुत्तकी बन सकता है अगर वो इन सारी सिफात को अपनाए, फिर वो मुत्तकी है। अब यहाँ पर कौन सी सिफात हैं? अल्लदीना, जो लोग, युनफिकूना, खर्च करते हैं, फिर सर्राई, खुशी में, वद्दर्राई, और तकलीफ में, वल काज़िमीना, और पी जाते हैं, अलगैज़ा, गुस्सा, वल आफीना, और माफ कर देते हैं, अनिन्नास, लोगों को, वल्लाहु, और अल्लाह, युहिब्बु, दोस्त रखता है या मोहब्बत रखता है, अल मुहसिनीन, ihसान करने वाले से। देखें कितनी बड़ी, अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी सिफात बयान की हैं कि मुत्तकीन वो होते हैं जो खुशी में भी, खुशहाली में भी खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, और अगर उनको कोई तकलीफ आती है, कोई तंगियां आती हैं, तब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करने से अपना हाथ नहीं रोकते। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और भी दूंगा। यानी अगर हम पर हमारे हालात तंग हो रहे हैं ना, तो हम लोगों को देने से हाथ ना रोक लें कि भाई हम तो खुद बहुत मजबूर हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हम किसी को क्या दें। कुछ लोगों की ऐसी भी नीयतें होती हैं, ऐसे भी इरादे होते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मुत्तकीन की अलामात में से नहीं है। बल्कि मुत्तकीन अपनी खुशहाली में भी अल्लाह की राह में देते हैं, और अगर कोई मुआशी परेशानियां भी आ जाएं तो भी वो अल्लाह की राह में इस इरादे से, इस नीयत से देते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करने वाला है। फिर फरमाया वल काज़िमीना अल गैज़, कि गुस्से को पी जाते हैं। यानी दूसरों के साथ कैसा मामला होना चाहिए मुत्तकीन का? उनको माफ कर देना चाहिए लोगों को, ना कि हम कहें कोई हमें कुछ कहकर जाए कहाँ। अगर हमें कोई ईंट मारेगा ना तो हम जवाब में पत्थर मारेंगे। हमें दो बातें कोई सुना रहे हैं ना तो हम आगे से चार बातें सुनाएंगे। होता कौन है कोई हमें कुछ कहने वाला? तो ये तो मुत्तकीन की सिफात नहीं होती। बल्कि मुत्तकीन की क्या सिफात है? कि अगर किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो वो गालम गलोच नहीं करते, आगे बढ़ बढ़ के झगड़े नहीं करते, बल्कि जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। हम समझते नहीं, अगर हमने छोड़ दिया ना, लोग कहेंगे हाँ ये झूठा था ना, हाँ इसी का कसूर था ना, इसलिए ऐसे। भाई हम तो मजा चखा के रहेंगे। ये तो बेवकूफ लोगों की अलामत होती है। क्या आपकी जिंदगी लोगों के कंट्रोल में है? नहीं ना। हमारी जिंदगियां अल्लाह और इसके रसूल के कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि लोगों के हाथों में, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और हमने क्या करना है। इससे तो हमें कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए। और मुत्तकीन ऐसे ही होते हैं। और फिर इन्हीं लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है, एहसान करने वालों से। एहसान ही है ना, हम हक पर हो फिर भी हम किसी को माफ कर दें, तो ये एहसान है, नेकी है ना। तो ऐसी नेकियां करने वाली से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं ना, अगर एक बंदा हक पर भी हो फिर भी वो अपना हक छोड़ दे, झगड़ा खत्म कर दे,
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ دنیا تو ویسے بھی ختم ہو ہی جانی ہے نا، ابدی زندگی تو آخرت کی ہے، تو ہمیں ہر لمحے اسی کے مطابق تیاری کرنی چاہیے۔ والذین، اور جو لوگ اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتن کوئی بے حیائی، او یا ظلموا ظلم کریں انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن اور کون ہے یغفر بخشتا الذنوب گناہوں کو، الا مگر اللہ اللہ ہی، وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہ وہ اصرار کریں، علی اس پر، ما فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر کوئی بے حیائی، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برائی ہم سے ہو جائے، ہمیں اس برائی کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اتنی کہ ہم واقعی اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم دوبارہ سے وہ کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اگر بار بار وہ برائیاں کرتے رہیں گے تو پھر اس کا انجام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر بار کرنے کے بعد ہمیں اتنی مہلت مل سکے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں، ہے نا؟ اس لیے ابھی تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضرور معافیاں مانگ لینی چاہیے۔ اب تو ویسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں داخل کیا ہے جو ہے ہی مہینہ رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا۔ اس مہینے میں بھی اگر ہم اپنے گناہ معاف نہ کروا سکیں تو پھر کہاں پر کھڑے ہیں ہم؟ نبی علیہ السلام نے تو ایسے شخص پر لعنت کی ہے نا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ فرشتے نے کہا تھا کیسے بندے پہ لعنت ہے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ قد خلت البتہ گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، فسیرو پس تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کانا کیسا تھا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، یعنی جن لوگوں نے، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں نا، وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر جو بھی عذاب آئے ہیں، تم زمین پر چل پھر کے دیکھو تو صحیح، ان جگہوں پہ جاؤ جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، ان بستیوں میں جا کے دیکھو کہ کیا ان بستیوں کے حالات ہوئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جیسے فرعون ہے نا، فرعون کی لاش ابھی بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنائیں، خود بھی خدا نہ بن جائیں اور خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ ایک اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اسی کو سمجھیں، نہ کہ کسی اور کو۔ ہاذا یہ بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی اقوام کے واقعات بیان کر کے یا اپنی آیات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں یہ لوگوں کے لیے بیان ہے ایک، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، لیکن متقین لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور اس سے نصیحت بھی پکڑتے ہیں۔ دیکھیں انسان نا عقل کے لحاظ سے تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے مشاہدات سے نا سیکھ لیتا ہے، لوگوں کے مشاہدات سے ہی، یعنی جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کا کیا انجام نکلتا ہے، تو وہ بندہ لوگوں کو دیکھ کر ہی اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تجربات سے سیکھ لیتا ہے کہ چلو اس نے کوئی کام کیا، غلط ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو سمجھ آ گئی یہ میں نے غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی چلو ٹھیک ہے، کسی حد تک اس کو بھی عقل ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جو نہ تو اپنے ہی تجربات سے سیکھتا ہے نہ مشاہدات سے سیکھتا ہے، وہی بے وقوف ہے، احمق ہے، جاہل ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو مشاہدات سے ہی سیکھ لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا صحیح ہو رہا ہے نا، تو وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے مشاہدات کے مطابق اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں اور یہی لوگ دنیا میں غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں۔
वला तहिनु, और ना तुम सुस्ती करो, वला तहजनु, और ना ही तुम गम करो, व अंतुम, और तुम अल आलौना, गालिब हो, इन कुंतुम, अगर तुम हो मोमिनीन, ईमान वाले। क्या मतलब है अब इस बात का? यानी वला ताहिनु, सुस्ती ना करो, वला तहजनु, और गम ना करो। इसमें जो कुछ पहली उम्मतों ने किया, अगर तुमने भी वो सारे गुनाह किए हैं तो तुम्हें भी चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। इसलिए माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, और गमगीन भी नहीं होना कि पता नहीं अल्लाह ताला हमें माफ करेंगे या नहीं, क्या होगा। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। जब भी हम अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला जरूर अपने बंदों को माफ कर देते हैं। इसी वक्त हमें दुआ कर लेनी चाहिए कि या अल्लाह, हमने जो भी गुनाह किए हैं अब तक, तो अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा और हमें नेकोकारों में शामिल फरमा। हमें तौफीक दे कि हम मुत्तकीन की सिफात को अपना सकें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियां सेट कर सकें। आमीन। इन अगर यमसस्कुम, पहुंचे तुम्हें, करहुन, कोई जख्म, कोई तकलीफ, फकद, तो अलबत्ता, मस्सा, पहुंचा, अलकौमा, कौम को, करहुन, तकलीफ, मिथलुहु, इस जैसी, व तिल का, और ये, अल अय्यामु, दिन, नुदाविलुहा, हम फेर फेर कर लाते हैं इन्हें, बैनन्नास, लोगों के दरमियान, वलियालमा, ताकि मालूम कर ले अल्लाहु, अल्लाह, अल्लदीन आमनु, ईमान वालों को, वयत्तखिदा, और बनाए, मिनकुम, तुम में से, शुहदा, गवाह, वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं दोस्त रखता, अज़्ज़ालिमीन, जालिमों को। अब इस बात का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था ना, यहाँ जंगों के हालात बयान हुए हैं। तो जंगे अहद की बात चल रही है ना। तो जंगे अहद में एक बार तो मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अहद के दिन तुम्हें मुशरिकीन के हाथों नुकसान पहुंचा है, तो तुम भी तो बदर के दिन उन्हें उसी किस्म का नुकसान पहुंचा चुके हो। तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर फरमाए कि वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, जंग उहद में मुसलमानों को सख्त जानी नुकसान पहुंचा था ना। यहूद और मुनाफिकीन ने जबानी ताने भी दिए तो भी मुसलमानों का दिल दुखा। मुनाफिक कहते थे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो मुसलमान ये नुकसान ना उठाते और ना ही उन्हें इस तरह की शिकस्त की जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती। तो अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि फतह और शिकस्त ये तो आती जाती चीजें हैं। कभी किसी को फतह हो जाती है, कभी किसी को फतह हो जाती है। तो ये फतह हो जाना, ये कोई हक और ना हक का मायार नहीं है। यानी अगर आज तुम तकलीफ में पहुंचे हो, आज तुम्हें कोई जख्म मिला है, तो कल, यानी जंगे बदर में तुम्हारे ही हाथों इस किस्म का जख्म वो भी खा चुके हैं। और खुद इस जंग में इनके बहुत से आदमी मारे जा चुके हैं। और ये बात सिर्फ, ये जो है ना, वतिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, तो इसका ताल्लुक महज जंग के साथ ही नहीं है। देखें, इन अल्फाज का मतलब क्या है कि ये जो दिन है ना, हम लोगों पर फेर फेर कर लाते हैं। ये हमारी जिंदगियों के लिए भी है कि कभी इंसान के हालात बहुत अच्छे चल रहे होते हैं और कभी अचानक से ब्रेक भी लग जाते हैं ना। हालात पलट भी जाते हैं। कभी हमें फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और कभी कुछ लोग बहुत मुसीबतों में जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि फिर अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करते हैं, उनके हालात अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह, इसी तरह, अगर हम बहुत अच्छे हालात में हैं और कोई माड़े हालात का बंदा है, तो हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो दिन है ना, ये हर किसी पे फिर फिर के आ जाते हैं। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुरूर तुम्हें ले डूबे और तुम जिनका मजाक उड़ा रहे हो, ऐसी हालत तुम्हारी ही ना कहीं हो जाए फिर। क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का फजल है ना, वो जिस पर चाहता है करता है, और जिससे चाहता है अपना फजल छीन भी सकता है।
اس لیے ہم سب کو ہی اپنی زندگیاں بہت احتیاط سے گزارنی چاہیے تاکہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ آمین۔ اور پھر یہ کہا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکست سے یہی جاننا چاہتا تھا کہ کون کون نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے، کون اس دین کے ساتھ مخلص ہے، کہ جب مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے تو کون ساتھ میں کھڑا رہتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کو شہادت بھی عطا کرنی تھی نا، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ وہ تمہارے درمیان لوگوں کو شہید بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتے تھے، اس لیے بھی ان کو تھوڑا اس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست بھی ان کی اپنی تھوڑی غفلت کی وجہ سے ہی ہو گئی تھی نا، کہ نبی علیہ السلام نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا پہاڑی درے پر، اور آپ نے فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں ہلنا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کافر چلے گئے ہیں، ان کو شکست ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور فٹافٹ سامان سمیٹنے لگے مال غنیمت کا۔ تو جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان مشغول ہو گئے ہیں تو انہوں نے اچانک دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ تب وہاں پہ آ کے تھوڑا مسئلہ ہوا، لوگ سارے بکھر گئے، پھر افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو لوگ بہت پریشان ہو گئے، ہراساں ہو گئے، پھر دوبارہ سے ان کو اکٹھا کیا گیا، پھر انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الْكَافِرِينَ، کافروں کو۔ ام حسب تم، کیا تم سمجھتے ہو، ان کہ تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کیا، الذین، جو لوگ جاہدوا، جہاد کرنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، ویعلم، اور معلوم کیا، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہنے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے۔ جب تم پر آزمائش آئے گی، جب تم جہاد میں جاؤ گے، تب پتہ چلے گا کون کون ثابت قدم رہتا ہے، کس کے دل میں جنگ میں جانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور پھر کون وہاں پر صبر سے، ثابت قدمی سے لڑتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بھئی تم دیکھ لو کہ تم یہاں پر کتنے کے مخلص ہو، کتنا تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھی ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے دلوں کے راز تک بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، کن تم تمنون، تم تمنا کرتے تھے، الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان کے تلقوہ، تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ، تو اب تم نے دیکھ لیا اسے، وانتم، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہاں موت کا معنی جنگ ہے یا شہادت ہے۔ تو جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا، وہ بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے دشمن سے مقابلے کی، وہ چاہتے تھے پھر سے جنگ ہو تو ہم بھی اس جنگ میں شریک ہوں، اور ہم بھی شہدائے بدر کا درجہ حاصل کر لیں، ہم بھی شہادت پا لیں۔ لیکن جب جنگ احد میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے، اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب جب یہ موقع آیا تو تمہیں چاہیے تھا پوری جمع مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور ثابت قدمی کا ثبوت دیتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو تلواروں کے ذریعے ہوتی تھی، جس جس کو تلوار
آ گئی وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت ملے گی، اور جو بچ گیا تو وہ غازی ہے، تو آخر کار اس نے بھی جہاد میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تو جہاد میں جانے والوں کو کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ لیکن ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا چاہیے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے پھر اس پر ڈٹنا بھی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے نا عہدے بھی مانگنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں، اگر اللہ تعالیٰ خود سے ہی ہمیں کوئی عہدہ عطا کر دے تو سو بسم اللہ، اس کو لیں اور پھر پوری ایمانداری سے اس عہدے کو نبھائیں سنبھالیں، لیکن خود آگے بڑھ بڑھ کے عہدے نہ مانگیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عہدے مانگتے ہیں نا، اگر ان کے مانگنے سے ان کو عہدے دے دیے گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ ان عہدوں کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ تو ہم دیکھا ہے نا، لوگ رشوتیں دے دے کے بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے ہیں اور پھر بےایمانیاں کرتے ہیں وہاں پر بھی، ایمانداری سے کام نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جو عہدہ لیا ہی بے ایمانی سے کیا ہو تو پھر وہاں پہ ایمانداری کیسے ہو سکتی ہے؟ وما محمد، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر رسول، ایک رسول، قد خلت البتہ گزرے، من قبل ہی ان سے پہلے، الرسول بہت سے رسول، اف ان کیا پھر اگر ماتا وفات پا جائیں، او یا قتل قتل ہو جائیں، ان قلب تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن اور جو ینقلب پھر جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر تو ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکے گا اللہ اللہ کو، شیئن کچھ بھی، وسیجزی اور جلد جزا دے گا اللہ اللہ، الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اب کیا ہے کہ جنگ احد میں بعض صحابہ نے شہادت کا مرتبہ پا لیا اور بعض میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور کسی شیطان نے آپ کی شہادت کی افواہ بھی پھیلا دی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل اس افواہ سے ہی ٹوٹ گئے اور وہ ہمت ہار بیٹھے، تو منافقین نے ان کو بہت طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی شہید ہو سکتے ہیں، انہوں نے بھی فوت ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی تم میں نہ رہے تو کیا تم اپنا ایمان ہی چھوڑ دو گے؟ یعنی کہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے آپ نے کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنے اعلیٰ درجے کے کمال کے پہنچے ہوئے لوگ تھے، تو جب ان سے بھی اس طرح کی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بھی بیان کیا، اور پھر ہم پر تو پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے نا کہ اس وقت وہی نہیں اترتی، ورنہ جو ہمارے حالات ہیں نا، جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں تو شاید ہماری بھی ایک ایک بات پھر قرآن میں نازل ہوتی، جیسے پچھلی قوموں کے واقعات نازل ہیں نا، کیسے کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی، کیا کیا برے کام کیے، ہم تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پچھلی قوموں کو ہمارے لیے عبرت بنایا ہے، ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں تاکہ ہم عقل مند بنیں، اور پچھلی قوموں کے واقعات سے ہی ہم نصیحت پکڑیں، عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ وَكَأَيِّن اور بہت سے، من نبی نبیوں میں سے، قاتل لڑے، معہو ان کے ساتھ، ربیون اللہ والے، کثیر بہت سے، فما پس نہیں، وہنو سست پڑے، لما اس وجہ سے، جو اصابہم انہیں پہنچے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما اور نہ ہی، ضعفو انہوں نے کمزوری دکھائی، ومستکانو اور نہ ہی وہ دب گئے، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں نا، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ جنگیں لڑی تھی، ان پر بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئی تھی، لیکن وہ متزلزل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر بھی اپنے نبی کا ساتھ دیا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی تھی، وہ بھاگ نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو صبر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم دنیا دار لوگ دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں
تو ہم اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں نا، کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہم سے خوش رہے، ہم سے راضی رہے، وہ بھی ہم سے پیار کرے، تو ہم اس کے لیے پوری دل و جان سے اس کے لیے کرتے ہیں جو بھی کرنا ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جن میں یہ صفات ہوتی ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں، ان کو رحمتوں و برکتوں سے نوازتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں بھی مصائب میں، مشکل حالات میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں، فقر و فاقے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کوئی گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھاگ بھاگ قبروں کی طرف جائیں، قبرستانوں کی طرف، آستانوں پہ جائیں، درباروں میں جائیں، کہ ہاں بھی ہمیں فلاں سے ملے گا، فلاں سے ملے گا، فلاں دینے والا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے۔ ہم یہ کام نہیں کرنے، جتنی بھی مشکلات آ جائیں صبر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، تو نماز پڑھیں، جو فرض نماز ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، نفلی نماز بھی پڑھیں، جب مشکلات آتی ہیں نفلی نماز بھی پڑھیں، صبر رکھیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ایک دن سب کچھ درست کر دینے والے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں تھا، قولہم ان کا کہنا، الا مگر ان کے، قالو انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے کاموں میں، وثبت اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدم، ونصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا بتا رہے ہیں کہ جب ان پر مصیبتیں آتی تھی نا، جب وہ اپنے نبیوں سے لڑتے تھے، اپنے نبیوں کے ساتھ مل کے دشمن سے لڑتے تھے، ان پر بھی ایسے مصیبتیں آتی تھیں، تو پھر بھی وہ اپنے حق میں یہ دعا ہی کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، کہ بہت اچھی دعا ہے نا یہ، ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یعنی ایک تو وہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہم نے جو زیادتیاں اپنے ساتھ کی ہیں تیری نافرمانیوں میں، تو ہمیں ان پر بھی معاف فرما، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما۔ فآتاہم، تو انہیں دیا، اللہ نے، ثواب الدنیا دنیا کا انعام بھی، وحسن ثواب الآخرہ اور اچھا ہے آخرت کا انعام، واللہ اور اللہ یحب المحسنین دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، محسنین محسنین، محسنین احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ احسان کرنے والا ہوتا کون ہے؟ نیکیوں میں بڑھنے والا، اور نیکیاں کسی بھی طریقے سے ہوں، کسی کو معاف کر دینے سے ہوں، کسی کی ضروریات پوری کر دینے سے ہوں، میدان جنگ میں ثابت قدمی سے ہوں، ہر حال میں اپنے نبی کا ساتھ دینے میں ہوں، مصیبتوں کے وقت صبر کرنے میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا تو تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم تمہارا مولا ہے، وہو اور وہی، خیر الناصرین بہترین مددگار ہے۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب ہیبت، خوف، روب، بیما اشرکو اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل ما جس کی، لم ینزل نہیں اتاری، بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، النار دوزخ ہے، وبئس اور برا ہے، مثوی الظالمین ظالموں کا ٹھکانہ۔ یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے ہیں، احسان نیکی کرنے والے کو محسن کہہ رہے ہیں، شرک کرنے والے کو ظالم کہا جا رہا ہے۔
اور ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، صَدَقَكُمْ، سچا کر دیا تم سے، اللہ اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اذ جب، تحسونہم تم قتل کرنے لگے انہیں، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فشلتم تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر کام میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جب تمہیں دکھایا، ما جو تحبون تم چاہتے تھے، منکم تم میں سے، من یریدو جو چاہتا تھا، الدنیا دنیا، ومنکم اور تم میں سے، میں یریدو جو چاہتا تھا، الآخرت آخرت، ثم پھر، صرفکم پھیر دیا تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، ولقد اور البتہ، عفا معاف کیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل کرنے والا، علی المؤمنین مومنوں پر۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ایک مخصوص جگہ پر کھڑا کیا تھا پہرا دینے کے لیے، تو انہوں نے مال غنیمت جب دیکھا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آزمائش ڈال دی، اچانک دشمن ان پر حملہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسا اسی لیے کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کون دنیا کا طالب ہے، کس کو دنیا کا مال دیکھ کر فٹافٹ نبی علیہ السلام کا حکم چھوڑ کر وہ مال سمیٹنے کی پڑ گئی، اور کون تھا جس نے نبی علیہ السلام کی بات مانی، جس کو آخرت پر یقین تھا۔ تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی ہم سب کا پتہ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت رکھنا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اہدنی صراط المستقیم۔ اذ جب، تصعدون تم چڑھتے تھے، ولا تلوون اور نہ مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی کو، والرسول اور رسول، یدعوکم تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاثابکم پھر تمہیں پہنچایا، غمم بغم غم پر غم، لکی لا تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کرو، علی اس پر، ما فاتکم جو تم سے نکل گیا، ولا اور نہ ہی، ما جو، اصابکم تمہیں پیش آیا، واللہ اللہ، خبیر بما تعملون باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی کیفیت کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں جو ثابت قدم رہی تھی، یعنی ایک کچھ لوگ بھاگ کے، کچھ لوگ وہیں پہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں یہاں ہوں، مگر تم دوڑتے ہی جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، نہ کسی کی سن رہے تھے۔ تو فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یہاں پر میں کہ تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں دکھ پہنچایا، ایک شکست کا غم، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا صدمہ، جو پہلے غم سے زیادہ سخت تھا، یعنی دوہرے غم سے آزمایا گیا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ ثم پھر، انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد الغمی غم کے بعد، امنتن امن، نعاسن اونگ، یغشا ڈھانک لیا، طائفتن ایک جماعت، منکم تم میں سے، و طائفتن اور ایک جماعت، قد البتہ، اہمتہم انہیں فکر تھی، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق بے حقیقت، ظن الجاہلیتی جاہلیت کا گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے، من الامر کام میں سے، من شیئن کچھ، قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک، الامر کام، کلہ للہ تمام اللہ کے لیے ہیں، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما جو، لا یبدون وہ ظاہر نہیں کرتے، لکا آپ کے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری کام سے، یہی کچھ، ما قتلنا ہم مارے نہ جاتے، ہا ہنا یہاں، قل آپ کہہ دیجئے، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبارزا تو ضرور نکل کھڑے ہوتے، الذین وہ لوگ، کتبا لکھا گیا تھا، علیہم ان پر، القتل مارا جانا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف،
वलियब्तलिया ताकि आजमाए अल्लाह अल्लाह मा जो फी सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है, वलियुमहिसा ताकि साफ कर दे मा जो फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में है, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है बिदाति सुदूर दिलों के भेद। इन लदीना बेशक जो लोग तवल्लौ फिर ये मिनकुम तुम में से यौमा उस दिन तकल जमआनी आमने सामने हुई दो जमातें, इन नमाज सिर्फ इस तजिल्लहुम उनको फुसला दिया शैतानु शैतान ने भी बाजी बाज की वजह से माँ का सबू जो उन्होंने कमाया, वलकद और अलबत्ता आफा माफ कर दिया अल्लाह अल्लाह ने अनहुम उनसे, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, हलीमुन हुल्म वाला है, बुर्दबार है। यानी उहद के दिन जो मुसलमान मैदान जंग से हट गए वो दुश्मन के बहलाने के सबब हटे, मगर शैतान को उन्हें फुसलाने का मौका उन्हीं के कुछ गुज़श्ता गुनाहों की वजह से मिला, जिनमें से बाद का गुनाह तो एक ये था कि उन्होंने रसूलुल्लाह के हुक्म की मुखालफत की थी। और सल्फ़े सालिहीन से मरवी है कि एक नेक काम करने से दूसरे नेक काम की तौफीक मिलती है, और एक गुनाह दूसरे गुनाह के इर्तिकाब का सबब बनता है। इसीलिए इस बात का मकसद ये है कि बाज मुखलिस मुसलमान जो उस दिन भाग निकले, इस वजह से नहीं भागे कि वो इस्लाम से फिर गए थे या मुनाफिक थे, बल्कि उनके दिलों में शैतान की तरफ से एक चीज डाल दी गई थी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में फरमाया था कि हम नफ्स के शर और अपने अमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। तो इस बात से ये भी मालूम होता है कि नफ्स का शर हो या आमाल की बुराई, इनकी वजह से शैतान इंसान को गुमराह कर सकता है। यानी जब हम कोई एक गुनाह करते हैं तो फिर दूसरा भी हमसे हो जाता है, अगर हम एक नेकी करते हैं तो दूसरी नेकी भी हमसे हो जाती है। इसलिए हर मुमकिन हद तक हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने अमाल में गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो इन्होंने किया उस पर इनके तौबा करने पर अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला तो है ही बख्शने वाला है, बुर्दबार है, यानी बर्दाश्त करने वाला है। अब देखें ना, अल्लाह ताला जिसने कायनात को बनाया, इतनी बड़ी कायनात, और फिर क्या क्या नहीं बनाया उसने उसके लिए ना। आज मैंने आपके लिए इस तरह से ये स्लाइड तैयार की है ना, तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने कितना अपने बंदों पे करम किया, कितनी जहानत अता की है अल्लाह ने बंदों को, कि किस कैसी कैसी आसानियां अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं। क्या क्या अल्लाह ने इंसान को सिखा दिया, सुभान अल्लाह। फिर भी हम अल्लाह की नाफरमानियां करें तो बड़े अफसोस की बात है फिर हमारे लिए वाकई ही। तो जिसने सारा कुछ बना दिया फिर भी हम उसकी नाफरमानियां करते हैं, फिर जब हम उससे माफिया मांगते हैं वो हमें बिल्कुल सही वाला माफ कर देता है, बिल्कुल जैसे हमने कोई गुनाह किया ही ना हो। तो जब अल्लाह ताला इस कदर बुर्दबार है, बर्दाश्त करने वाला है, हम भी तो उसी के बंदे हैं ना। कहते हैं कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। अगर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला को मानने वाले उसके बंदे हैं, तो फिर उसकी सिफात हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं होती हैं? होनी चाहिए ना। हमारे अंदर भी बर्दाश्त पैदा होनी चाहिए, दूसरों की तरफ से मिलने वाली मुसीबतों पर, गमों पर, दुखों पर, तकलीफों पर हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए और उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम भी अल्लाह ताला से यही चाहते हैं। तो जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए चाहना, यही एक मोमिन के ईमान की निशानी है। या अय्युहल्लदीना आमनु ए ईमान वालो ला तकूनु ना तुम हो जाओ कल्लदीन कफरु उन काफिरों की तरह, कालू वकालू और वो कहते हैं ली इख्वानिहिम अपने भाइयों को, इदा जब ज़रबू सफर करें फिल अर्जी जमीन में, औ या कानू गुज़्ज़न वो जिहाद में हो, लव कानू अगर वो होते इंदना हमारे पास, माँ ना मातू वो मरते, वमा कुतिलू और ना ही मारे जाते, लियजअल अल्लाहु ताकि बना दे अल्लाह दालिका ये हसरतन
حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، واللہ اور اللہ بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر قتل تم مارے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متم یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ تو یقیناً بخشش ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، خیر بہتر، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اگر تمہارا مرنا یا قتل ہونا اللہ کی راہ میں ہے تو یقیناً تمہارے لیے یہ مغفرت اور رحمت کا سبب بنے گا، اور یہ مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے کی فکر میں یہ کفار اور منافقین ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں موت برحق ہے نا، جو میدان جنگ میں چلا جائے اگر وہاں پر وہ شہید ہو جائے، اس کی موت تو ماشاءاللہ سے اللہ نے شہید کو تو مردہ ہی کہنے سے منع کیا ہے نا، کہ شہید شہید کو مرا ہوا نہیں کہنا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اس کو تو ہمیشہ والی زندگی مل جاتی ہے۔ اور جو جنگ میں نہیں جاتا، جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، موت تو وہاں بھی آ لیتی ہے۔ اور انسان کو تو شہادت کی موت کی تمنا رکھنی چاہیے، ہر کسی کو، چاہے کوئی مرد ہے عورت ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما۔ ویسے تو موت مانگنا جائز نہیں ہے نا، وہ بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے گھبرا کے، پریشانیوں سے گھبرا کے موت مانگنا جائز نہیں ہے۔ اچھی موت کی دعا کرنا تو ضروری ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان والی، سلامتی والی موت عطا فرمانا، ہمیں شہادت والی موت عطا فرمانا۔ بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرمانا۔ آمین۔ میں بہت زیادہ یہ دعا کرتی ہوں، مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ اللہ کے نبی کے شہر میں موت ہو، مسجد نبوی میں جنازہ ہو، اور جنت البقیع اللہ تعالیٰ نہ نصیب کرے دفن ہونے کے لیے، یہ میری بہت زیادہ خواہش ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے ہمیشہ یہ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے حق میں میری بھی دعا قبول فرمائے، اور اگر آپ میں سے کوئی کرے تو آپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ وَلَئِن اور اگر تم مر گئے، او قتل تم یا مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تو یقیناً اللہ کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے تم۔ یعنی اگر جنگ میں مارے جاؤ گے، مر تو ویسے بھی جانا ہی ہے، جیسے بھی مرو گے، مارے جاؤ گے یا مر جاؤ گے، آخر کار تم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَبِمَا پس رحمت سے، فبیما رحمتن پس رحمت سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، لنتا نرم دل، لہم ان کے لیے، وکنتا اور اور آپ ہوتے، فظن سخت دل، غلیظ القلب سخت دل، لن فضو تو منتشر ہو جاتے، من حولکا آپ کے پاس سے، فاعفو بس آپ معاف کر دیں، عنہم انہیں، واستغفر اور بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے، فی الامری کام میں، فإذا پھر جب عزمتا آپ ارادہ کریں، فتوکل تو بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے، المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جنہوں نے میدان جنگ میں ایسے کیا تھا نا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو اے نبی اب آپ بھی ان کے ساتھ صحیح رہیے گا، آپ بھی ان کو معاف کر دیں، ان سے ان کے لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو تو رد نہیں کرتا نا۔ اور فرمائے کہ جیسے پہلے آپ ان سے کاموں میں مشورہ لیتے تھے، ویسے ہی ان سے مشورہ بھی لینا ہے، اور اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق مل رہا ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، پھر وہ سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، جو اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی اس کا ازالہ بھی کر دیتا ہے نا، پھر بھی ہم یہ کہیں نہیں نہیں یہ بندہ بس، ہم اب اس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کریں گے، تو یہ زیادتی ہوگی ہماری طرف سے۔ جس بندے نے سارا کچھ کر لیا، معافی بھی مانگ لی، ہمارا نقصان بھی پورا کر دیا، سارا کچھ کر دیا، اور وہ ہم دل بھی اس نے ہم سے اپنا صاف کر لیا، ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس پر پہلے کی طرح اعتبار کریں۔ ہاں، جو اکڑ جائے، معافی نہ مانگے، ہمارا نقصان نہ پورا کرے، جو کہ ہاں بھی کر لو جو کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ جیسے چاہو معاملہ کرو۔
لیکن جو سیدھا ہو جائے پھر اس کے ساتھ آپ اس طرح سے اکڑ کا معاملہ کرو تو یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے۔ ان اگر ینصرکم اللہ، مدد کرے اللہ تمہاری، فلا غالبا تو نہیں غالب آنے والا، لکم تم پر، وَإِنْ اور اگر یخذلکم وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن تو کون ہے، ذَلَّذِی جو کہ ینصرکم تمہاری مدد کرے، من بعدہ اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے۔ وما کانا اور نہیں تھا لنبی نبی کے لیے، ان یغل کہ وہ چھپائے، من ومن اور جو یغلل چھپائے گا، یاتی لائے گا، بما غلہ جو اس نے چھپایا، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں، اس سے پہلی آیات میں جہاد کی ترغیب ہے، اور اس آیت میں جہاد کے احکام کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے نا تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ لے جائیں گے۔ تو اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کر کیسے لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا جو نبی تمہارے درمیان ہے، کیا تمہیں اپنے نبی کی امانت داری پر کوئی شک تھا؟ حالانکہ نبیوں سے تو خیانت کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو خیانت ہے یہ نبوت کے منافی ہے۔ تو یہ کہا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کہ تم نے اپنے نبی پر اعتبار نہیں کیا اور دنیا کا مال سمیٹنے لگ گئے۔ افامن تو کیا، اتبع جس نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کی، کمن اس کی مانند ہے، باء جو لوٹا، بسخطن غصہ کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے وہ۔ ہم وہ درجات درجے ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ لقد البتہ بے شک منا احسان کیا اللہ اللہ نے، علی المؤمنین مومنین پر، اذ جب بعثا بھیجا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول کو، من انفسہم ان کے جانوں کے درمیان، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی ہی اس کی آیتیں، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم اور انہیں سکھاتا ہے، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِنْ اور اگر کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی البتہ میں، ضلال گمراہی، مبین کلی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں نبی کے بشر ہونے اور انسانوں ہی میں سے ہونے کو ایک احسان کے طور پر بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو ظاہر ہے ہم وہ صحابہ کرام یا وہاں جس قوم پر نبی علیہ السلام آئے تھے وہ لوگ انسان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا مطلب وہ رسول بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہی ہے۔ آج کل جو رسول کے بشر اور نور کا جھگڑا بہت چلتا ہے نا، جبکہ قرآن پاک کی بہت واضح دلائل ہیں، نصوص ہیں جو بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، بشر انسان کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، نیکی کے بارے میں سمجھاتا ہے، تو یہ احسان ہے اس کا۔ اس لیے آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، نیکیوں کے کام کرنے چاہیے، برائیوں سے رک جانا چاہیے۔ اولما کیا جب، اصابتکم پہنچی تم کو، مصیبت ان کوئی مصیبت، قد اصابتم البتہ تم نے پہنچائی، مثلیہا اس سے دگنی، قل تم کہتے ہو، ان ہذا کہاں سے یہ، قل آپ کہتے ہوا وہ، من عند انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ یعنی غزوہ احد میں جب 70 آدمی 70 مسلمان شہید ہو گئے،
सॉरी, वो उनके 70 आदमी शहीद हो गए, तो बदर में तुमने उनके 70 आदमी कत्ल किए थे और 70 कैद किए थे, है ना। जब गजवा उहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए तो लोग परेशान हो गए। अल्लाह ताला कह रहे हैं, परेशान क्यों हो गए? तुमने भी तो उनको दुगना सजा दी थी। उनके साथ तो तुमने इससे भी डबल काम किया था कि उनके 70 आदमियों को कत्ल किया था और 70 को कैद भी कर लिया था। और कैदी भी मकतूल के हुक्म में ही होते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने वाले की मर्जी होती है कि वो उसे कत्ल कर दे या फिर फिदिया लेकर छोड़ दे। फरमाए हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, यानी तुम्हारे गुनाहों की वजह से है या खुद तुम्हारे पसंद करने की वजह से है, यानी तुम्हारी अपनी कमजोरियों कोताहियों की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से है, जिसका इर्तिकाब तीर अंदाजों ने अपनी जगह को छोड़कर किया था। देख ले, कैसी बात है ना। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में ना उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अनहुन्ना, उनको भी कहा है कि अगर तुम नेकियां करोगी तो अजर भी डबल मिलेगा, लेकिन अगर गुनाह किया तो फिर सजा भी डबल मिलेगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 18 नबियों के नाम लेकर उन्हें मुखातब करके कहा है कि अगर अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के साथ शिर्क किया तो नबियों के भी सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? फिर हमें भी कुछ सोचना ही पड़ेगा ना। बार 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 अल्लाह ताला के इन आयात को बयान करने का क्या मकसद है? मकसद यही है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान इससे नसीहत हासिल करें, इबरत पकड़ें और अपने आप को सही रास्ते पर रखें, जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। कि नबी अलैहि सलाम के सहाबा जो आप पर अपनी जानें तक वार देने को तैयार हैं, जब उनसे थोड़ी कमी कुताही हो जाती है, वो भी तो इंसान ही है ना। तो अल्लाह ताला, देखिए उनके वाकयात भी अल्लाह ने बयान किए। अल्लाह ने कुरान पाक में सिर्फ कुफार की नाफरमानियां नहीं बताई, मुसलमानों से भी अगर कोई कमी कोताही होगी तो उसको भी अल्लाह ने उतार दिया है, उसको भी बयान कर दिया। और बयान करने का मकसद नसीहत है कि ये तो हो गया, अब तो अल्लाह ने माफ कर दिया, आइंदा एहतियात रखनी है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। फमा, और जो अस्वाबकुम, तुम्हें पहुंचा, यौमल तक़ल जमआनी, उस दिन जब दो जमातें मुठभेड़ हुई, फबिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से, वलियालमा, ताकि वो मालूम कर ले, अलमुमिनीन, मोमिनीन को, यानी जंग ओहद में जिस नुकसान का सामना करना पड़ा था वो तो अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मशीयत से था। और इसमें हिकमत यही थी कि अहले ईमान और अहले निफाक के दरमियान तमीज हो जाए। वलियालमा, और ताकि जान ले, अल्लदीना, वो जो नाफकू, मुनाफिक हैं, वकीला, और कहा गया लहुम, उनसे, तालो, आओ, कातिलू, लड़ो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, औ या इदफाऊ, दिफा करो। कालू, वो बोले, लव नालमू, अगर हम जानते, क़ितालन, जंग, लत्तबानाकुम, तो जरूर तुम्हारा साथ देते, हम वो, लिल कुफ्री, कुफ्र के लिए, यौमइदिन, उस दिन, अक़रबू, ज्यादा करीब, मिनहुम, उनसे, लिल ईमानी, बनिस्बत ईमान के, यकूलूना, वो कहते हैं, बी अफवाहिहिम, अपने मुंहों से, माँ, जो लईसा नहीं है, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, वल्लाहु, और अल्लाह, आलम, खूब जानता है, बिमा, उसको, यक्तुमून, जो वो छुपाते हैं। ये मुनाफिकीन की बात हो रही है कि मुसलमानों के साथ आके कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन जब जंग की बारी आती है तो जंग में नहीं जाते, क्योंकि वो काफिरों का साथ देना चाहते हैं, मुनाफिक जो होते हैं ना। तो अल्लाह ताला मुसलमानों पे परेशानियां डाल के यही दिखाता है कि कौन मुसलमान है हकीकत में और कौन हकीकत में मुनाफिक है, ताकि मुसलमानों को भी पता चले कि हमारे दरमियान कुछ लोग मुनाफिक भी हैं, उनसे हमने बचना है, उनको हमने अपने राज नहीं देने हैं, वरना फिर वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें भी अपने साथी बनाते वक्त ना इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें हमारे लिए ये भी नसीहत है, हम भी जब किसी से दोस्तियां करें, रिश्तेदारियां करें, हमें भी देखना चाहिए ये किस तरह के लोग हैं, हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले, क्या ये इस काबिल भी हैं कि हम इनको अपने राज दें। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लदीना,
جو لوگ قالو انہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے، لو اگر اطاعونا ہماری مانتے، ما قتلوا وہ نہ مارے جاتے، قل کہہ دیجئے فادرؤوا تم ہٹا دو عن انفسکم اپنی جانوں سے، الموت موت، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی جو مارے گئے جنگ میں، پیچھے رہ جانے والے جو شریک ہی نہیں ہوئے، وہ کہتے کہ دیکھا اگر نہ جاتے تو ہمارے پاس ہوتے آج، یہ بھی نہ مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے ہیں اگر تم اتنے سچے ہو نا کہ موت تمہیں نہیں آ سکتی، تو پھر تم موت کو اپنے آپ سے بھلا دور کر کے دکھاؤ، تو موت تو تمہیں بھی آ ہی جائے گی۔ ولا اور نہ تحسبن ہرگز خیال کرو، الذین جو لوگ قتلوا مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی بات کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جہاد میں شامل ہونا اور خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ منافقین کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے تو انسان کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں، اللہ کے ہاں انہیں ہر قسم کی نعمت اور لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ حقیقی زندگی ہے۔ مگر دنیا والی زندگی تو حقیقی نہیں ہے نا، دنیا والی زندگی نہیں ہوتی ان کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمہاری نگاہ سے بھی اوجل ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں۔ جہاں پر شہداء کی روحیں ہوتی ہیں اسے برزخ کہتے ہیں نا، عالم برزخ، اور یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اجر ہے شہید ہونے والوں کے لیے، اور جن کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے مرنا نہیں ہے وہ شہادت کو ہی پسند نہیں کرتے، اور اصل میں وہ مسلمانوں کے درمیان منافق تھے۔ فرحین خوشی ہے، خوش ہوتے ہیں، بما اس سے جو آتاہم انہیں دیا، اللہ نے، من فضلی ہی اپنے فضل سے، ویستبشرون اور خوش وقت ہیں، بالذین ان لوگوں کی طرف سے، لم یلحقوا نہیں ملے، بہم ان سے، من خلفہم ان کے پیچھے، اللہ یہ کہ نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی وہ اپنے جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں ان کا تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح بے خوف بے خطر زندگی حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیا جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے اچھے انجام کو دیکھا تو کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی، وفضل اور فضل کی، وان اور یہ کہ اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین مومنوں کا اجر۔ الذین جن لوگوں نے استجابوا قبول کیا، للہ اللہ کا، والرسول اور رسول، من بعد اس کے، ما اصابہم کہ پہنچا انہیں، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا انہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری کی، اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا، یعنی جنگ احد کے اگلے دن جب کفار نے پلٹ کر دوبارہ سے
مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، ہے نا؟ تبھی تو انہوں نے درا چھوڑا تھا نا، کہ انہوں نے کہا کہ جو مشرکین ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مشغول ہو گئے ہیں، مال غنیمت لوٹنے لگے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو اچھی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا پوری طرح سے خاتمہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ مدینہ پر دوبارہ سے حملہ آور ہو گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا، تاکہ وہ واقعی پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کرتے۔ اس وقت اکثر مسلمان، اکثر صحابہ جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی، لڑائیاں لڑے تھے، اکثر ان میں سے زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو جب یہ لوگ مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو ہم واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کو بشارت ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں 3 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور حمراء الاسد۔ غزوہ بدر احد کی بات ہوئی۔ غزوہ احد میں جو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر جب دوبارہ سے انہوں نے حملہ کر دیا اچانک سے، یہ پھر اگلے دن دوبارہ جب ابھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ابھی کہا نہیں تھا کہ تم اس درے سے ہٹ جاؤ، ابھی یہ نہیں کہا تھا، لیکن وہ پہلے ہی ہٹ گئے، مال سمیٹنے لگ گئے۔ تو مسلمانوں جب کفار نے دیکھا کہ اب یہ مشغول ہو گئے نا، پھر سے ان پر حملہ کیا جائے، تو یہ اگلے دن کی بات ہے۔ تو اس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، کیونکہ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ پہ جب مسلمان پہنچ چکے تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے مشرکین پر، تو مشرکین کو بھی خبر ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اب آگے نہیں بڑھیں گے، اب اگلے سال دیکھا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اس طرح پھر ان کو فتح حاصل ہوئی۔ الذین، وہ لوگ جو قالا کہا لہم ان کے لیے، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ان سے ڈرو، فزادہم تو زیادہ ہوا ان کا ایمانا ایمان، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اللہ، ونعم اور کتنا اچھا ہے، الوکیل کارساز۔ یہ بات بھی حمراء الاسد کے بارے میں ہی ہے کہ جب ابو سفیان جو اس وقت مشرکین کی قیادت کر رہا تھا نا، وہ اسے جب پتا چلا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو اس نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، میں مدینہ پر پھر سے حملہ کرنے والا ہوں۔ تو یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کے بجائے مزید ایمانی قوت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب دیکھیں اس کا مطلب ہے اگر ہمیں بھی کسی پریشانی کا سامنا ہو جائے، کسی مشکل کا سامنا ہو جائے، ہم بھی اس پر غم زدہ ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے فوراً پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو انہوں نے بھی یہ کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب یہ دعائیں، یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں نا، تو انسان کا دل ٹھہر جاتا ہے، جتنا بھی غم میں ڈوبا ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس دعا کو بھی یاد کریں، ہمیشہ کسی غم پریشانی کے موقع پر خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور اپنے سارے ساتھیوں کو بتائیں کہ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح مصیبت کے وقت جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں۔ یہ صرف کسی کے فوت ہونے کی خبر سن کر نہیں پڑھا جاتا، کوئی بھی مصیبت ہو تو یہ دعا پڑھی جائے، تو اس دعا سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ سکون عطا فرماتے ہیں۔
فنقلبوا پھر وہ لوٹے بنعمت نعمت کے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے وفضل اور فضل لم یمسسہم نہیں پہنچی انہیں سوء کوئی برائی واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا ہے عظیم عظمت والا ہے انما صرف ذالکم یہ تمہیں الشیطان شیطان یخوف ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں سے فلا پس نہ تخافونہم تم ڈرو ان سے وخافونی اور مجھ سے ڈرو ان کن تم اگر تم ہو مؤمنین مومن یعنی شیطان کوئی وسوسے ڈالے شیطان کی طرف سے کوئی مشکلات آئیں تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا بلکہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا شیطان کا اللہ پر غلبہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا شیطان پر غلبہ ہے اس لیے ہر مصیبت میں اللہ کو یاد رکھیں اللہ سے دعا کریں پریشان نہ ہو ولا يحزنک اور آپ کو غم ولا يحزنک اور آپ کو غمگین نہ کریں الذین جو لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں انہم یقیناً وہ لن یضروا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ اللہ کو شیئن کچھ بھی یریدو چاہتا ہے اللہ 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 یجعل کہ وہ نہ دے لہم ان کو حظًا کوئی حصہ فی الآخرتی آخرت میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے ان الذین اشتروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے لن یضروا ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ اللہ کو شیئن کچھ بھی ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک دیکھ لیں کبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کفر میں پڑے رہتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب عظیم کی بات کرتا ہے اور کبھی عذاب علیم کی بات کرتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز گمان نہ کریں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا انما نملی یہ کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم انہیں خیرن بہتر لِأَنفُسِهِمْ ان کے لیے انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم انہیں لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں اثمن گناہ میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا اب دیکھیں ہم میں سے کوئی اگر برائیوں میں ملوث ہے اور وہ بڑا خوشحال ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو وہ خوش نہ ہو کہ میں بڑا صحیح ہوں میں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں یا جو گناہوں میں پڑے رہتے ہیں ہم جلدی ان کو اس لیے نہیں پکڑتے ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ آخر انہوں نے جہاں پہنچنا ہے پہنچ جائیں کہ آخر کار یہ کہاں تک پہنچ جائیں گے تو جب انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اچانک سے اللہ تعالیٰ ان کی رسیاں کھینچ لیتا ہے اچانک سے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے ان کی جو بھی تھوڑی بہت نیکیاں ہیں نا جو ان کے ایمان کے ناقص ہونے کی وجہ سے کہ یہ کافر ہیں مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے کافر ہیں ایمان تو ہے ہی نہیں ان کا تو ان کے نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے کیونکہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں اب دیکھیں ایک بات ہے کہ اگر کافر بھی ہے نا وہ بھی کچھ اچھا کام کرتا ہے نا تو اللہ بدلہ بھی اس کو دیتا ہے اس کو بھی بدلہ دیتا ہے وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو جنت ہے نا وہ تو اعدت للمتقین وہ تو صرف متقین کے لیے ہے تو متقین کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی لیکن کافروں کو ان کا اجر صرف دنیا میں ہی مل جاتا ہے جس کو دنیا میں ہی بحث مل جائے جس کو یہی خواہش ہو کہ مجھے سب دنیا میں ہی مل جائے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا اور میرے خیال میں کوئی ادنا سے ادنا درجے کا بھی مسلمان ہونا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے وہ چاہے گا کہ مجھے آخرت میں بھی ملے مجھے آخرت میں جنت ملے اللہ کا دیدار ملے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر ملے جتنا بھی وہ گناہوں میں پڑا ہونا لیکن مسلمان ہونا وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے سب جنت میں دنیا میں ہی مل جائے تو کافر ہے نا کافر ان کو پتا بھی ہے کہ مرنا بھی ہے پھر بھی کہتے ہیں سب کچھ دنیا میں مل جائے
کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے، بس حسد بغض انات کی وجہ سے بات ہی نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین، رسوائی والا عذاب ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ماں کانا نہیں ہے اللہ اللہ لیذرا کہ وہ چھوڑ دے المومنین ایمان والوں کو، اللہ اس پر ما جو انتم تم علیہ اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ جدا کر دے الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ وما کانا اور نہیں ہے اللہ اللہ لیطلعکم کہ وہ تمہیں خبر دے علی الغیب غیب کی، ولکنہ اور لیکن اللہ اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا پس تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو فلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھا، ابھی پیچھے عذاب کی بات ہو رہی تھی اور اب یہاں اجر عظیم کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے عذاب عظیم کی بات ہوئی تھی اور یہاں اجر عظیم کی بات ہو رہی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا ایمان رکھو اور ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز نہ خیال کریں الَّذِينَ وہ لوگ جو يَبْخَلُونَ بخل کرتے ہیں بما اس میں جو آتاہم انہیں دیا اللہ اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے لہم ان کے لیے، سیطوقون ان قریب توق پہنایا جائے گا ما جو بخیلو انہوں نے بخل کیا بھی اس میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، وللہ اور اللہ کے لیے میراث السماوات میراث ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ بما اس کو تعملون جو تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو بخیل نہ بنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے دیا ہوتا ہے جب وہ ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دینے کے ساتھ جہاد کے سلسلے میں جانی قربانی پر بھی زور دیا ہے، اور جو جان بچانے کی خاطر اس سے فرار اختیار کرتے ہیں تو ان کے حق میں وعید بھی ہے۔ تو اسی طرح جہاد میں مالی قربانی پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، اور بخل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان منافقین کو اپنی جان پیاری ہے اسی طرح ان کو اپنا مال بھی پیارا ہے۔ جو لوگ مال کے حقوق ادا کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں، مال کے حق ادا نہیں کرتے، یعنی جس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو یہ مال قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق کی طرح پہنایا جائے گا۔ توق یعنی جیسے ہم لباس پہنتے ہیں نا، گردن سے نیچے ہم لباس پہنتے ہیں، وہ لباس ہمارے پورے جسم کو ڈھانک لیتا ہے۔ تو اس طرح جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی وہ مال بھی قیامت کے دن انسان کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا، اور وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، ان کو چیرے گا، اور ساتھ ساتھ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہی جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ اور اس میں مال میں بخل کیا ہے؟ مال کا بخل یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا نہ کرنا جو انسان پر واجب ہیں۔ کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کا نان و نفقہ، مہمان نوازی، جہاد کی تیاری، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارا کچھ جو نہیں کرتا وہ اپنے مال میں بخیل ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخل سے بڑی بھی کب بھلا کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا بیماری، وہ اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کرنے میں بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں، تو ایسا شخص بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ پھر گھر میں مہمان آ جائیں تو منہ بنا لیتے ہیں، یا مہمان نوازی کرنی پڑے تو اچھے طریقے سے مہمان نوازی نہیں کرتے، یہاں تک کہ بیچارہ آنے والا ہی شرمندہ ہو جائے۔ یہ بھی مال کا بخل ہے۔ تو ایسی بخیلی سے بچنا چاہیے۔ کیا فائدہ؟ آخر کار تو چلے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کر، تو انسان اپنی اچھی یادیں بھی چھوڑ کے جائے،
اور آگے بھی اپنے ساتھ اچھا سامان لے کر جائے، تاکہ دنیا میں بھی عزت رہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں۔ لقد، البتہ، سمع، سن لیا، اللہ نے، قول، بات، الذین، جن لوگوں نے، قالو، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، فقیر، فقیر ہے، ونحن، اور ہم، اغنیاء، مالدار، سنکتب، اب ہم لکھ رکھیں گے، ما قالو، جو انہوں نے کہا، وقتلہم، اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء، نبیوں کا، بغیر حق، نا حق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، تم چکھو، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ اب دیکھیں مختلف عذاب کے نام آ رہے ہیں نا، جیسے جنت کے درجات ہیں ایسے ہی جہنم کے بھی درجات ہیں۔ جیسے نیک اعمال جو لوگ کرتے ہیں ان کو ان کے عملوں کے حساب سے ہی جنت کے درجے ملیں گے، تو ایسے ہی جہنمیوں کو بھی ان کے عملوں کے حساب سے ہی جہنم کے درجے ملیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں مال دینا چاہیے، اپنے گھر والوں کا نان و نفقہ پورا کرنا چاہیے، مال کو اچھے انداز میں خرچ کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ کہنے لگے، لو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مالوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ جو یہ کر رہے ہیں، اس طرح کی بکواسیات جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کچھ ان کا لکھ لیا اپنے پاس، جو انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا وہ بھی ہم نے لکھ لیا، اب قیامت کے دن ان کو جلانے والا عذاب دیا جائے گا۔ ذالک، یہ، بما، بدلہ ہے، قدمت، جو آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان، اور یہ کہ اللہ، اللہ، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، عاہدہ، وعدہ کیا، الینا، ہم سے، اللہ کے، نا نؤمن، ہم ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بھی قربان، قربانی، تأکلہ، جسے کھا لے، النار، آگ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم، البتہ آیا تمہارے پاس، رسول، بہت سے رسول آئے، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبیناتی، نشانیوں کے ساتھ، وبالذی، اور اس چیز کے ساتھ جو قل تم کہتے ہو، فلیما، پھر کیوں، قتل تم نے انہیں قتل کیا، ان کن تم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ یعنی معجزے مانگتے ہیں، جب معجزے مل جاتے ہیں تو بھی انکار کر دیتے ہیں، پھر بھی نبیوں کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تم نے کرنا ہی یہ ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کہتے ہیں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی نبی معجزہ پیش نہ کرے تو اس پر ایمان نہ لائیں، حالانکہ ان کی کسی کتاب میں یہ حکم ہے ہی نہیں ہے، اور ان کے تمام انبیاء کو معجزہ عطا بھی نہیں ہوا، تو پھر بھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو معجزے عطا بھی ہوئے نا، جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا تھا اللہ نے، اس کی قوم نے کہا تھا ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ اللہ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ سے تمہارے سامنے اونٹنی نکلے گی، اس کو تنگ نہ کرنا، تو ظالموں نے ماننے کی بجائے اس اونٹنی کے پاؤں ہی کاٹ ڈالے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ قربانی کی جاتی، جس کو آگ کھا جاتی تو اس کی قربانی قبول ہوتی، یہ معجزہ ان کے تمام نبیوں کو نہیں ملا تھا، بلکہ کچھ نبیوں کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا کہ جب کوئی جلائی جانے والی قربانی پیش کی جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی جو اسے جلا دیتی تھی۔ اور یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ذکر ہے، کہتے ہیں اس نبی پر ایسا معجزہ کیوں نہیں آیا، اس لیے ہم نہیں ایمان لائیں گے، بس ایمان نہیں لانا تھا تو اس وجہ سے اپنے پاس سے باتیں بنا رہے تھے۔
فَإِن پھر اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط تو البتہ کذبا جھٹلائے گئے رسول بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ آئے بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر، والزبر اور صحیفے، والکتابی اور کتاب، المنیر روشن۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے کہ جو یہود ہیں، یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے نبیوں کے ساتھ وہ یہ سلوک کر چکے ہیں، اس لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ اور یہاں پر زبر کی بات ہو رہی ہے، زبر یہ زبور کی جمع ہے، اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں جن میں نیکی کی نصیحت کی جاتی تھی، برائی سے روکنے اور حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی تھی اس میں۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کو بھی زبور کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر الکتاب ہے نا، جو یہ والا لفظ الکتاب، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں الکتاب سے مراد وہ بڑی کتاب ہے جس میں مسائل و احکام اور دوسری سب چیزیں ہوں، مگر ان کتابوں میں قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کو اعجازی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر زبر اور کتاب کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ زبر چھوٹے چھوٹے صحیفے ہوتے تھے جس میں نصیحتیں ہوتی تھی، برائی سے روکنے کے احکام ہوتے تھے اور حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن جو کتاب ہے، کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ایسی مفصل کتاب ہوتی تھی جس میں ہر طرح کے مسائل ہوتے، احکام ہوتے، اور ہر چیز کے بارے میں اس میں بیان ہوتا تھا۔ تو الکتاب میں قرآن شامل ہے۔ تو اسی طرح جو کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، اس کو بھی کتاب کہا جاتا تھا۔ اسی لیے یا اہل الکتاب یہ کہا جاتا ہے نا یہود و نصارہ کے بارے میں، کتاب والے، تو وہ بھی کتابیں ہی تھیں، ان میں بھی سارا کچھ واضح طور پر بیان کیا گیا تھا۔ کل نفس ہر جان، ذائقہ چکھنے والی ہے، الموت موت، وانما اور صرف، توفونا پورے پورے ملیں گے، اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن پھر جو زحزحا بچا لیا گیا، عن الناری دوزخ سے، وادخلا اور داخل کیا گیا الجنت جنت میں، فقد فازا پس وہ کامیاب ہوا، وما اور نہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ لَتَبْلُوَنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مال میں، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے، وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور سنو گے، من الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتابہ کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، ومن اور ان سے، الذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اذن دکھ دینے والی بات، کثیرن بہت زیادہ، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ تو بے شک ذالک یہ، من عزم الامور بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے اور ہم سب مسلمانوں کو ہے کہ سبھی کو اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کے ذریعے آزما سکتے ہیں، اس لیے اس آزمائش میں ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنا ہوگی، جیسے اپنے ہمارے مال کا ضائع ہو جانا یا بیمار پڑ جانا ہمارا، اسی طرح جو بے ایمان لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں، ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملنا کہ ویسے تو تم بڑے نیک ہو پھر بھی تمہیں یہ ہو رہا ہے، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ان لوگوں کا کام ہی ایسا ہے، بس آپ نے ہمت کے ساتھ صبر رکھنا ہے، ہر مصیبت پہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے۔ وَإِذْ اور جب آخذ لیا اللہ اللہ نے، میثاق عہد، الذین ان لوگوں سے، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ
اسے ضرور بیان کر دیں گے للناسی لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ اور نہ چھپانا اسے، فنبذوہ تو انہوں نے اسے پھینک دیا، براء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، واشتروا بہ حاصل کی اس کے بدلے، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، فبئس پس کس قدر برا ہے، ما جو یشترون وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن آپ ہرگز نہ سمجھیں، الذین جو لوگ یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو اتو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ان کے یحمدو ان کی تعریف کی جائے، بما اس پر جو لم یفعلوا انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم پس آپ ہرگز نہ سمجھیں انہیں، بمفازۃ باقی رہنے والا، من العذابی عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے بمفازۃ بچا رہنے والا، من العذابی عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے جو کام کیے ہیں اس پر اتراتے چلے جاتے ہیں، اور جو کام نہیں کیے اس کے متعلق بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے کارناموں میں شمار کیا جائے ان کاموں کو بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ آیت اصل میں یہود اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کوئی بات دریافت کی تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، پھر خوش ہوئے کہ ہم نے آپ کو مطمئن کر دیا، اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی کچھ غلط بیانیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ یہودوں منافقین کا، مشرکین کا کام ہے غلط بیانیاں کرنا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ملک بادشاہت ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ ان بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، واختلافی اور آنے جانے میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ الذین جو لوگ یذکرون یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کو، قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلقی پیدائش میں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ہذا یہ، باطلا بے فائدہ، سبحانکا تو پاک ہے، فقنا پس تو بچا لے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ روزی کماتے وقت اللہ کے حکم کا خیال بھی رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے کہ ہم نے روزی حلال کمانی ہے، حرام کمانی ہے۔ اگر ہم حلال روزی کمانے کی جگہ پر بھی بیٹھے ہیں نا، ہم وہاں بھی ایسے ایسے گھپلے کرتے ہیں نا کہ اپنی حلال روزی کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا، تسبیح کرنا ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، بلکہ ہر کام کرتے وقت کہ یہ کام غلط تو نہیں، یہ کام اچھا ہے، یہ کام گناہ والا تو نہیں ہے، یہ کام نیکی والا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کو یاد کرنے میں ہی آتا ہے۔ ہم ہم لوگ ہم تو اپنی موت سے ہی غافل رہتے ہیں، تو اللہ کی یاد کیسے آ سکتی ہے ہمیں؟ جو انسان ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، وہی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہی گناہوں سے بچتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخر ایک دن ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے، پھر وہ ہے ابدی اخروی زندگی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے دنیا میں بے فائدہ کچھ بھی نہیں بنایا، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ پھر آگے ان کی دعا کا ذکر ہے، ربنا اے ہمارے رب، انا کا بے شک تو، من جسے تدخلی داخل کیا، نارا آگ میں، فقد تو البتہ، اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کیا، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔
تو جہنم میں جانے والوں کے لیے رسوائی ہے نا، اسی لیے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، منادین، پکارنے والا، ینادی، پکارتا ہے، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمینو، کہ ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، سو ہم ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، تو بخش دے، لنا، ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور دور کر، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور ہمیں موت دے، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں موت مانگنا منع نہیں ہے، ہاں پریشانیوں سے پریشان ہو کے موت مانگنا منع ہے، لیکن اچھی موت مانگنا یہ تو فرض ہے، اچھی موت مانگنی چاہیے۔ دیکھیں جو پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اپنی موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہی چاہتے ہیں، اسی لیے وہ دعا کرتے ہیں یہ والی۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں قرآن کی یہ، ان دعاؤں کو آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کروائیں، اور ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہیں، بہت ضروری ہے۔ دعائیں پڑھنے سے نا انسان کا ایمان بھی تازہ رہتا ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے اللہ کی یاد ہوتی ہے نا یہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں دے، ما، جو، وعدتنا، تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور نہ رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اے اللہ، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کی تصدیق اور ان کی پیروی کرنے پر دنیا اور آخرت میں جس نصرت اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ پھر انک لا تخلف المیعاد، یعنی ہمیں یہ ڈر تو نہیں ہے کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، بلکہ ہمیں ڈر اپنے ہی اعمال سے ہے کہ یہ اچھے نہیں ہیں، کہیں ہماری رسوائی کا باعث نہ بن جائیں، بس تو ہماری، ہم پر اپنا رحم کرنا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ تو کتنا ضروری ہے نا رسوائی سے بچنا، ہم اپنے اعمال بھی ایسے رکھیں کہ اللہ ہمیں رسوا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی رسوائیوں سے بچا اور آخرت میں بھی ہمیں رسوائیوں سے بچانا۔ فاستجاب، سبحان اللہ، تو قبول کی، لہم، ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، انی، کہ میں، لا اضیع، ضائع نہیں کرتا، عمل، محنت یا عمل، عامل، کسی عمل کرنے والے کا، منکم، تم میں سے، من ذکر، کوئی مرد ہو، او انثا، یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، فالذین، سو لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے شہروں سے، واوذوا، اور ستائے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں، وقاتلوا، اور لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن، میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولأدخلنہم، اور ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات، ان باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، ثواباً، ثواب ہے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن، اچھا ہے، الثوابی، ثواب۔ لا یغرنک، نہ دھوکہ دے آپ کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین کفروا، کافروں کا، فی البلاد، شہروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ جو کفار ہیں یہ نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں نا، تو ان کو دیکھ کر مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف خیالات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے کفار کا انجام فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے نا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم، پھر، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین، لیکن الذین، جو لوگ، اتقوا، ڈرتے رہے، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نزلا، مہمانی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کے ہاں،
وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس خیر بہتر ہے للابرار نیک لوگوں کے لیے، یعنی اگر کفار کے پاس دنیا وافر مقدار میں ہے نا تو پریشان نہ ہونا، یہ جتنا بھی فائدہ اٹھا لیں گے آخر کار تھوڑا ہی ہے، پھر اگلی ہی زندگی ہے، تو تمہارے لیے اگلی زندگی میں بہترین سامان ہے جنتوں کا، جو کہ کفار کے لیے نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب بھی اہل کتاب میں سے لمن وہ جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، یہاں پہ وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں وہ مول لیتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ثمنن مول لینا، قلیلا تھوڑا سا، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ اچھے ہیں جو ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے قیمتیں نہیں لیں، یعنی لوگوں کو سچ باتیں بتائیں، جھوٹ نہیں بتایا، سچ کو چھپایا نہیں ہے، انہوں نے جو پچھلی ان کی کتابیں تھی تورات انجیل وغیرہ اس میں انہوں نے تحریف نہیں کی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے مطابق کے مسئلے نہیں بتائے، بلکہ جو سچ تھا وہی بتایا اور خود بھی مانا، تو اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے، اللہ نے کہا ان کو بھی اجر دیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اسبرو تم صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو اور جنگ کی تیاری رکھو، واتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر کامیاب ہونے کی اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ اس بے روح کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو، صابرو جب کفار سے مقابلہ ہو تو کفار کے مقابلے میں ان سے بڑھ کے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، یعنی دشمنوں سے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ احادیث میں سختی اور تکلیف کے اوقات میں پوری طرح وضو کرنے، مسجد کی طرف چل کر آنے، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو بھی آپ نے رباط فرمایا ہے۔ رباط یعنی اللہ کی راہ میں جو بھی کام کیا جائے اس کو رباط فرمایا گیا ہے۔ ثابت قدم رہنا ہے اللہ کے احکامات پر، دشمنوں سے مقابلہ ہو تو جواں مردی سے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے، رابطو جہاد میں ساتھ دینا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ تو جو بندہ یہ کام کرے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرے، تو جس بندے میں یہ ساری صفات پیدا ہو جائیں وہی بندہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا، اور جہاد کی تمنا رکھنے والا، جہاد میں مدد کرنے والا بنا دے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے اللہ ہمیں۔ اب دیکھیں نا ہم عورتیں، اگر ہم عورتیں جہاد نہیں کر سکتی ہم اپنے مردوں کو جہاد کے لیے تیار کر سکتی ہیں، اس تیاری میں ہماری جو محنت مشقت ہو وہ بھی
رباط میں ہی آتی ہے۔ اپنے بچوں کو مجاہد بنائیں۔ آگے کا دور، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد، ہر مرد مجاہد ہو، کیونکہ ہم مسلمانوں نے اپنے اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ اب کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں آئے گی، ہم انسانوں نے ہی دفاع کرنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو ممی ڈیڈی بنانے کے بجائے نا، انہیں مرد مومن بنائیں، مجاہد بنائیں، انہیں درس دیں، انہیں سکھائیں، ان کے دلوں میں اپنے اسلام کی محبت پیدا کریں، انہیں انبیاء کی باتیں بتائیں، صحابہ کرام کے واقعات بتائیں، پچھلی قوموں کے ان کو بتائیں، عبرتیں بتائیں، پھر ہی بچے تیار ہوں گے نا۔ خود کو بھی صحیح رکھیں اس معاملے میں، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی حساب سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق کے ساتھ اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اپنے قرآن میں مومنین کی، متقین کی صفات بیان کی ہیں، اور جو ایک کامیاب ہونے کے لیے جو شرائط اس نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرائط پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبق تو آگے بھی تھا، میں نے کہا تھا پارا پورا کر لیں گے، لیکن اب ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ نماز اثر کی ادا کرنی ہے نا ابھی، تو وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔